عورتوں اور مردوں کے نماز میں فرق۔ دیکھیں، عورتوں اور مردوں کے نماز میں کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی تم بھی نماز پڑھو۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ صرف مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کو سمٹ کر نماز ادا کرنی ہے۔ بس ایک ہی بات کہی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی تم بھی نماز پڑھو۔ اگر عورتوں کا نماز مختلف ہوتا تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بتاتے اور بھول جاتے کہ عورتوں کا نماز الگ ہوگا؟ یا انہوں نے نہیں بتایا تو کیا کنہی صحابیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کا نماز سمٹ کر ہوگا؟ کہیں بھی نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا دین اللہ نے مکمل اور آسان بنا دیا ہے۔ یہ ہم ہی ہیں جو ان میں چھیڑ چھاڑ کر کے دین کو اور مشکل بنا دیتے ہیں۔ حدیث میں یہ تک بھی آیا ہے کہ کتوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو سجدے کے وقت زمین پر نہ لگاؤ۔ یہ کتنی سخت حدیث ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتے اپنے پورے ہاتھوں کو زمین پر لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، ویسے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب سجدہ کرے اپنی کوہنی کو زمین سے اٹھا کر کرے، ان کو زمین پر نہ لگنے دیں۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ سجدہ صرف 7 ارکان پر فرض ہے۔ کہاں کہاں؟ یعنی صرف 7 ہڈیوں پر فرض ہے۔ پہلا، پیشانی اور ناک کی ہڈی، جو کہ ایک ساتھ لگتی ہے زمین پر، اس لیے ان کو الگ الگ نہ گن کر ایک ہی گنیں گے۔ یاد رہے، اگر الگ الگ گنے تو 8 ہڈیاں ہو جائے گی۔ چونکہ حدیث میں 7 ہی کا لفظ استعمال ہے تو میں بھی 7 ہی بول رہی ہوں۔ اس کے بعد ہے دونوں ہتھیلیوں کی ہڈی، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے۔ پھر دونوں پیر کے گھٹنے کی ہڈی، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ پھر دونوں پیروں کے انگوٹھوں کی ہڈی، یہ ٹوٹل مل کے 7 ہو گئے۔ تو 7 ہی ہڈیاں لگے گی، اس سے زیادہ نہیں لگے گی زمین پر کوئی بھی ہڈی۔ آپ کو مارکیٹ میں بہت سارے بکس مل جائیں گے جو آپ کو سیپریٹ کر کے عورتوں اور مردوں کے نماز میں انتر بتا رہے ہوں گے، لیکن یاد رہے ہر کتاب حدیث نہیں ہوتی، اور ہر حدیث اوتھینٹک ہو، صحیح ہو، یہ لازم تو نہیں۔ اس لیے کہی سنی باتوں پر عمل نہ کرے۔ جب آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات، چاہے کہ جو بھی انسان کہہ رہا ہو، اور وہ اگر پختہ اور اوتھینٹک حدیث آپ کے پاس لا کے سامنے رکھ رہا ہو تو اس چیز کو مان لے۔ اور کوئی انسان کچھ بھی بتا رہا ہو آپ کو اور اس کے پاس کچھ بھی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، مطلب کچھ بھی دلیل نہیں ہے اس کے پاس صحیح جو آپ کو ثابت کر سکے اس بات کو، تو آپ اس چیز کو بالکل نہ مانیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو عورتوں کا پردہ کے لحاظ سے نماز میں فرق بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورتوں کو نماز سمٹ کر ادا کرنی چاہیے، اس میں زیادہ پردہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ عورتیں سب سے آخری صف میں رہ کر کیا مردوں کے پیچھے رہ کر نماز ادا نہیں کر رہی ہوتی ہے؟ کیا وہ مکمل پردے میں رہ کر نماز ادا نہیں کر رہی ہوتی ہے؟ اور ایک بات بتائیں، کیا وہ عورتیں اپنے گھر کے سب سے آخری کمرے میں، سب سے اندر والے کمرے میں کیا نماز نہیں پڑھ رہی ہوتی ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ آپ بتائیں کہ کیا آپ زیادہ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ پاک سے؟ نعوذ باللہ، کہ پردہ کیا ہوتا ہے اور عورتوں کو پردہ کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ دین میں ہیر پھیر نہیں کرنی چاہیے۔ جتنا کہا گیا ہے بس اتنا مان لینا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس چیزوں کو نہیں کرنا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یا تو ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہوتی، یا وہ بس کہی سنی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے باپ دادا کے وقت سے ایسے ہی عورتیں نماز پڑھتی آئی ہیں تو ہم بھی ویسے ہی نماز پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، کیا وہ لوگ گمراہ تھے تو آپ بھی گمراہ رہیں گے؟ یہ ساری چیزوں کو نہ مانیں، اور دین کو آسان ہے اس کو آسان ہی رہنے دیں، صحیح چیزوں کو فالو کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔